جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. درس نمبر 94 کے آخر میں سلسلہ ترغیب و ترہیب تھا اور اس کا عنوان تھا ورفعنا لک ذکرک، جسے موقوف کر دیا گیا تھا دو وجوہات کی بنا پر. نمبر ایک تو یہ کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ تک تسلسل کے ساتھ پہنچ سکے، اور نمبر دو اس لیے بھی موقوف کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کا عنوان بذات خود بہت غور طلب ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن کو بالکل خالی ہونا چاہیے ہر قسم کی بات سے. اس کا سمجھنا ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک، سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 4 ہے. اس آیت مبارکہ کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں. امام ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایمان کے مکمل ہونے کی شرط یہ عائد کر دی ہے کہ میرا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا جائے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا قول، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر یوں بلند کیا کہ صرف آپ کا ذکر نہیں رہنے دیا بلکہ آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، یعنی ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر اللہ بنا دیا. فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کا ذکر کیا گویا اس نے میرا ذکر کیا. جو رات بھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گن گاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے رخسار کی باتیں کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و نور، کیف و سرور کی باتیں کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرتا رہا اور سنتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال زیبا کی باتیں کرتا رہا. مجھے اپنی عزت کی قسم، قیامت کے دن جب اس شخص کا نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں لکھا ہوگا کہ وہ میری تسبیح کرتا رہا. گویا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اس میں میرا ذکر ہو گیا. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک میں 2 اجر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کا اجر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا اجر. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا قول. جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ کرتا ہے اس شخص نے گویا رب تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کیا. اس قول کی تائید میں قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 67، اور اس کا ترجمہ ہے انہوں نے اللہ عز و جل کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ آیت مبارکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اس طرح ثابت کرتی ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار گویا اللہ عز و جل کی توحید کا انکار ہے، رب تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت عظمیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار گویا ایسا ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی قدر کرنے کا حق جیسا تھا ویسا حق ادا نہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ربوبیت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میری ربوبیت پوری کائنات میں عام ہے، ہر کوئی میری ربوبیت سے پل رہا ہے۔ پوچھا گیا باری تعالیٰ اپنی ربوبیت دکھا تو صحیح۔ فرمایا میری ربوبیت کو دیکھنا ہے تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ سب سے اونچا مرتبہ میری ربوبیت کا شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تصدیق کرتی ہے، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، مفہوم آیت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جان گئے کہ یہ ظالم بدبخت لوگ آپ کی شان میں جو کچھ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کے لیے غم کا باعث ہیں، آپ کو دکھ دیتی ہیں۔ آگے تسلی عطا فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہ ظالم مجھے یعنی اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ساری بات اپنے اوپر رکھ دی۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آیت کا شان نزول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل اور کفار قریش کی باتوں سے بہت دکھ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا کہ آپ جائیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دکھی ہیں، جاؤ ذرا پوچھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا آج آپ غمزدہ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فوراً جبرائیل امین کے ذریعے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں آپ کو ان کی باتیں دکھ پہنچاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، یہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون جھٹلا سکتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ ظالم آپ کو نہیں، مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ سنت کے متبعین کا اخلاص۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے واقعہ۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب تاتاریوں نے 22 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو دریائے دجلہ میں بہا دیا، اور 3 دن تک دریائے دجلہ خون سے سرخ ہو کر بہتا رہا۔ اس علاقے میں ایک درویش رہتا تھا اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ وہ جنگل میں اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ تاتاریوں کا کمانڈر اپنے شکاری کتوں کو لے کر جنگل میں شکار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان سامنے سے آ رہا ہے۔ کمانڈر نے چاہا کہ اس مسلمان درویش کی بے عزتی کروں اور کوئی ایسی بات کہوں جس سے وہ غصے میں آئے، اور اس بہانے اس کو پکڑ لوں کہ اس نے میری گستاخی کی ہے۔ کمانڈر فقیر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اس سوال پر درویش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، اگر میرے رب نے قبول کر لیا تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر بارگاہ خداوندی میں رد کر دیا گیا تو کتے کی دم اچھی ہے۔ جو لوگ شریعت کے ساتھ طریقت کے زیور سے بھی آراستہ ہوتے ہیں ان کا دھیان قبولیت پر ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ورفعنا لک ذکرک کے معنی یہ ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ عطا فرمائی، جس دن ہر کسی کے ذکر بند ہو جائیں گے، اس وقت اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر بلند ہوگا۔ قیامت کے دن ایک ایک کر کے تمام انبیاء علیہم السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ امت پریشان حال ہو کر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں۔ شفاعت عظمیٰ کا اختیار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں قیامت کے دن بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی بلند ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا اور اپنی اطاعت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جوڑا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اپنی بیعت قرار دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اپنی رضا بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی بنا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو اپنا ادب قرار دیا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے عالم ارواح میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ آیت مبارکہ کا مفہوم: عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام روحوں سے، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں باری تعالی، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یعنی اس عہد پر تم پر گواہ بنتے ہیں، کہیں تم قیامت کے دن یوں کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ آیت مبارکہ میں شہدنا سے مراد، بعض فرماتے ہیں کہ شہدنا سے مراد فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں نے گواہی دی۔
بعض فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان نے گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد تم نے قبول کیا؟ انبیاء علیہم السلام نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، پھر تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اچھا، اب یہ 2 آیات ذکر کی گئی ہیں، ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اور اب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ اب ان دونوں آیات مبارکہ کا تقابل وہ بیان کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید و ربوبیت کا اقرار کروایا تو صرف ایک سوال فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اس کے جواب میں فرشتوں کو گواہ بنایا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، جب تمام انبیاء علیہم السلام نے اقرار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میثاق پر سب کو گواہ بنایا اور فرمایا، میں بھی گواہ بنتا ہوں۔ خود اپنے آپ کو فرمایا کہ میں بھی گواہوں میں سے ہوں، گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے انبیاء علیہم السلام کا بے مثال وفائے عہد۔ انبیاء علیہم السلام کی کثیر تعداد سرزمین شام میں مبعوث ہوئی۔ ہجرت کے اعتبار سے ان کے 2 گروہ ہو گئے تھے، چونکہ ہر نبی کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، اور ہر نبی ان پر ایمان لانے کا اقرار کر چکے تھے۔ بہت سے انبیاء علیہم السلام ایسے گزرے ہیں جو آپ کے دیدار اور آپ کی امت میں ہونے کی آرزو کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، سیرت و صفات کا تذکرہ، مکہ میں جوان ہونے کا تذکرہ، مدینہ شہر کا تذکرہ، معجزات، اخلاق، سارے وصف تورات و انجیل سمیت ہر کتاب میں موجود تھے۔ یہودیوں نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ سب یاد کروا دیا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کا ایک گروہ اپنے فرائض نبوت ادا کر کے دیدار شوق میں مکہ آ گیا تھا۔ زندگی کے آخری لمحات مکہ میں گزارے۔ 300 یا 700 انبیاء علیہم السلام کی قبور صحن کعبہ میں ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ یہ سوچ کر مکہ شریف آ گئے تھے کہ ہماری زندگی میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو ہمیں غلامی کا شرف مل جائے گا، اور اگر زندگی میں نہ صحیح دفن یہیں پر ہو جاتے ہیں کہ جب بھی تشریف لائیں گے تو کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے تو ہم ان کے قدموں کے نیچے ہوں گے، یوں آقا علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لے لیں گے۔
70 کے قریب انبیاء علیہم السلام منا میں مدفون ہیں۔ ان کو خبر تھی کہ یہ سارے ٹھکانے، یہ سارے راستے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے۔ بیت المقدس یا مسجد اقصی میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا ہے، لہٰذا اس کا ظہور بھی ہونا چاہیے۔ مسجد اقصی میں معراج کی رات تمام انبیاء علیہم السلام کو صف در صف محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں کھڑا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کا شرف عطا کیا گیا اور سارے انبیاء علیہم السلام کی خواہش دیدار پوری فرمائی۔ سب نے بالمشافہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ انبیاء علیہم السلام کو یہ شرف اس وجہ سے ملا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نبھائی، خود بھی ایمان لائے اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سناتے رہے، عشق کا اظہار کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے انبیاء علیہم السلام آپ کے مشتاق عاشق ہیں، برسوں بیت گئے، آج ان کی امامت کروا کر ان کو اپنا مقتدی بنا لیں۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے عرض کرنے لگے، یا الہی، تمام انبیاء علیہم السلام کو تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء عطا کی گئی، دیدار کروایا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں بھی دیدار ہو جائے۔ فرمایا، یہ زمینی سفر تھا اور معراج کا سفر ابھی آسمانی کائنات کی طرف ہوگا۔ اے کل آسمانی کائنات کے فرشتوں، سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جاؤ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزریں گے۔ قابہ قوسین تک پہنچنے کے لیے یہاں سواری تبدیل ہوگی، اور جتنا وقت سواری کی تبدیلی میں لگے گا تم اتنے وقت میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لینا۔ جس جگہ فرشتے جمع ہوئے یعنی سدرۃ المنتہا پر، کیونکہ اس مقام سے آگے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی معذرت کر لی تھی کہ اگر ایک قدم بھی اس مقام سے آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ فرمان الہی ہے، اذ یغش السدرۃ ما یغشا، سورہ نجم کی آیت نمبر 16، یعنی سدرۃ المنتہا کو جس نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا۔ ملائکہ کی اتنی تعداد جمع ہو گئی تھی کہ سدرۃ المنتہا نور سے پر ہو گیا تھا۔ ملائکہ کی ایک اور آرزو تھی، کہنے لگے، عمر بھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر رہے گی اور ہم آسمان پر۔ عمر بھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مدینہ پاک جاتی رہے گی اور روضہ مبارک کا دیدار بھی کرتی رہے گی، پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ کعبہ تو آپ نے ہمیں دے دیا، یعنی آسمان میں جو بیت المعمور ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، مگر کعبے کا کعبہ تو زمین پر ہے۔ محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا، محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا، کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تسلی دی کہ 70,000 فرشتے روضہ مبارک پر صبح کے وقت اترتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام میں اترتے ہیں۔ 70,000 کا ایک گروہ جو زمین میں اترتا ہے،
قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتے بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ جس دن قیامت آئے گی اور سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، وہ 70,000 فرشتے خوش نصیب ہوں گے جن کی اس دن ڈیوٹی ہوگی۔ ایک شرف محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم ارواح اور دنیا میں عطا کیا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر جگہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہا۔ ایک شرف آخرت میں عطا فرمایا جائے گا جہاں پر ذکر بند ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی کہے گا، اذهبوا الی غیری، کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اور صرف محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر باقی رہے گا۔ شفاعت کا تاج پہنایا جائے گا، مقام محمود سے نوازا جائے گا۔ صرف محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے ہوں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی اس آیت مبارکہ کی شان ہے۔ جہاں کہیں گے اذهبوا الی غیری، جہاں کہیں گے اذهبوا الی غیری، وہاں بچائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حوصلہ رکھنا۔ یہاں ہمارا درس آج کا مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھ